السلام علیکم پیارے دوستو، ویلکم کرتے ہیں آپ کا اس چینل۔ میرا نام نتاشا ہے، میری عمر اس وقت 19 سال ہے۔ 1 سال پہلے میری شادی میرے کلاس میٹ ساجد سے ہو گئی۔ ساجد کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جس کا نام احسن تھا، وہ بھی ساجد کے ساتھ ہی پڑھتا تھا، اور ہمارے گھر میں بھی بس 4 لوگ تھے، ایک میں، ایک میرا شوہر ساجد اور دوسرا اس کا بھائی احسن، اور چوتھی میری ساس۔ میرا سسر اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ ہمارا اچھا خاصا گھر چل رہا تھا اور ہنسی خوشی زندگی چل رہی تھی۔ ساجد اور ساجد کا بھائی بہت ہی مجھ سے اخلاق اور پیار سے پیش آتے۔ کچھ دن بعد ہمارے گھر کے مالی حالات کمزور ہوتے گئے۔ مجبوراً ساجد کو باہر ملک جانا پڑا۔ احسن اس لیے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ ابھی اسٹڈی کر رہا۔ ساجد ملک سے باہر چلا گیا اور کچھ دنوں بعد اچھی خاصی کمائی کرنے لگا اور ہمارے گھر کے حالات پھر سے صحیح ہوتے گئے، لیکن میں روزانہ پریشان ہونے لگی کیونکہ عورت جتنا بھی مضبوط ہو اس کو اپنے شوہر کی ضرورت ہر ٹائم ہوتی ہے۔ ساجد مجھ سے کال پہ بات کرتا، میں کہتی ساجد آپ ابھی گھر آ جاؤ، بہت عرصہ ہو گیا ہے، میرا دل نہیں لگتا تیرے بغیر۔ وہ کہتا کہ میں بس 1 ماہ بعد آ جاؤں گا۔ 1 ماہ گزر جاتا، پھر کہتا اگلے ماہ آ جاؤں گا۔ میرے صبر کی انتہا ہو گئی تھی، میرا کسی کام پہ دل نہیں لگتا۔ گھر والے بہت اچھے تھے لیکن پھر بھی مجھے ساجد کی یاد ستاتی رہتی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ باہر پانی کی آواز آئی۔ میں باہر اٹھی اور دیکھا تو میرا دیور احسن واش روم میں نہا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر میری کیا کنڈیشن ہو گئی آپ خود سوچ سکتے ہیں، لیکن پھر میں جا کر آرام سے سو گئی۔ اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ صبح اٹھتے ہی میں نے ہمت کی، آج اپنے دیور کہتی ہوں کام کا جا کر پتہ کیا تو میری ساس نے کہا کہ وہ ابھی اسکول چلا گیا ہے۔ میں پھر انہیں سوچوں میں گم۔ جیسے ہی میرا دیور واپس آیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، میں نے چائے بنائی اور اس کو دینے چلی گئی۔ احسن کو چائے دی اور باتیں کرنے لگے۔ میں نے کہا آپ کا بھائی ساجد کتنا عرصہ ہو گیا ہے، آپ کہو نا واپس آ جائے۔ اس نے کہا بھابھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم نے کبھی نہیں پڑھنے دی، تو وہ آخر آ جائے گا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کہہ سکتی ہیں۔ میں نے اسے کہا بھائی آپ میری ہر ضرورت پوری نہیں کر سکتے، کچھ ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو شوہر ہی پوری کرتے ہیں۔ دیور میری بات سمجھ گیا اور مجھ سے کہنے لگا بھابھی اگر اعتراض نہ ہو تو آپ کی ہر ضروری کام کر سکتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی میری تو جیسے موجیں ہی لگ گئی۔ پھر ہم دونوں بنا شرمائے کھیلنے لگ پڑے اور کافی دیر کھیلتے رہے۔ کچھ دن تو ہم یوں ہی کھیلتے رہے، پھر میرا شوہر ساجد آ گیا اور میں اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔